آج ہم حضور کے دادا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنے مقدروں کو چمکانے والے ہیں۔ پیچھے 2 جمعے ہم نے حج پر گفتگو کی اور اس کے اندر بھی جناب خلیل کی یاد، اور آئندہ جمعوں میں ہم قربانی پر بھی گفتگو کریں گے، اس کے اندر بھی جناب خلیل کی یاد ہے۔ تو آج جناب خلیل ہی کے بارے میں کچھ سننا ہے کہ وہ خود کتنی اعلیٰ ذات والے تھے، خود کتنی اعلیٰ صفات والے تھے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا متعدد مقامات پر ذکر ہے۔ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں سے آپ کا کچھ ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک مردہ لاش دیکھی جس کا آدھا حصہ سمندر میں تھا، آدھا حصہ خشکی میں تھا، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو اور ایمان کی مضبوطی ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جب ایمان والے ایسی دل نشین باتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جناب خلیل دیکھ رہے ہیں وہ مردہ لاش جس کا آدھا حصہ خشکی میں ہے اور آدھا حصہ تری میں ہے۔ تری والے حصے کو تری والے جانور کھا رہے ہیں، خشکی والے حصے کو خشکی والے جانور کھا رہے ہیں۔ تری والے حصے میں مچھلیاں ہیں اور وہ اپنا رزق لے کر سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گئی ہیں۔ اب کون سی مچھلی کہاں ہے، کس نے کس حصے سے اپنا رزق لیا ہے؟ خشکی والے حصے میں سے خشکی کے جانور اپنا رزق لے کر جنگلوں اور صحراؤں میں واپس جا رہے ہیں، کس نے کہاں سے لیا ہے؟ اور پرندے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اللہ کے خلیل کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور اس خیال کو اپنے قال میں تبدیل کرتے ہوئے رب سے عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے اس عرض کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والی یہ بات ہے۔ اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو پھر سے کیسے اٹھائے گا؟ میرے دل میں سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ مالک کریم، اس ایک لاش مردہ لاش کے مختلف حصے ہیں، اس کو کھانے والے مختلف جانور ہیں، کوئی خشکی کا ہے، کوئی تری کا ہے، کوئی فضا کا ہے، کوئی ہوا کا ہے، سارے اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کسی نے کسی مقام سے، کسی نے کسی جگہ سے، کسی نے بازو لیا، کسی نے جناب ٹانگ لی، کسی نے کہیں سے، کسی نے کہیں سے لیا۔ مولا ان سب کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ سمندروں میں اس کی گہرائیوں میں گم ہونے والی مچھلیوں کے پیٹوں سے اور جنگلوں کی وسعتوں پر گم ہونے والے درختوں کے شکموں سے اس کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ اب سوال کون کر رہا ہے؟ جناب ابراہیم۔ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کا خلیل، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے شک دور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ کوئی میرے جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ سوال نہیں کرتا، کوئی آج کل کے ملحدین جیسے لوگ سوال نہیں کر رہے، تراج کے لیے سوال نہیں کر رہے، شرف صدر کے لیے عرض کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہو کر یہ سوال کر رہے ہیں، کیا ان کو یقین نہیں تھا
تو اس کے اعتراض کو خالق کائنات نے خود اپنی کتاب میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا. جناب ابراہیم سے ارشاد ہوتا ہے اولم تؤمن، میرے خلیل اس سوال کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا رب ہر مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے رب کریم صدیوں پرانے مردوں کو، ہزاروں سال پرانے مردوں کو محشر کے دن کیسے اٹھا دے گا، کیسے جگا دے گا؟ ہڈیاں بکھر گئی جن کی، گوشت گل سڑ گیا جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جن کی قبروں کے اثرات بھی مٹ گئے، رب کریم ان کو زندہ کر دے گا. میرے خلیل تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی مولا بلا ولکن یطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں؟ میں نبی ہوں، رب کے پیغمبر ہیں، رب نے وحی نازل فرمائی ہے، وحی کے بعد تو شک رہتا ہی نہیں ہے. مولا مجھے یقین ہے، یقین کیوں نہیں؟ یقین تو ہے، لیکن وہ جو میرے پاس یقین ہے نا وہ علم والا یقین ہے. وہ کون سا یقین ہے؟ علم والا. تیری طرف سے وحی اتری، مجھے یقین ہوا. مولا علم والے یقین کے بعد آنکھ والا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولا مجھے تیری ذات پر، تیری صفات پر، تیری قدرت پر، تیری شان پر مجھے 100% یقین ہے، 1000% یقین ہے، لیکن اسی یقین کا نظارہ جیتے جی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کو اپنے سامنے سے اس کا تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس پر حق یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کو کھانے والی مچھلیاں سمندر میں چلی گئی، اس کو کھانے والے درندے جنگلوں میں چلے گئے، اس کو کھانے والے پرندے فضاؤں میں اڑ گئے. مولا مجھے یقین ہے تو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ میرا یقین علم والا ہے، آنکھ سے دیکھ کر تجربے والا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، حق یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اپنے پیاروں کے لاڈ دیکھتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کا مان رکھتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اچھا ابراہیم ایسا کرو، اگر تم دیکھنا بھی چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیسے زندہ کرتا ہے تو پھر تم ایسے کرو فخذ اربعۃ من طیر. ابراہیم 4 پرندے لو، 4 پرندے لو. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں جناب یہ کیا بزرگ کی بات سنا رہے ہیں، یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں. اور میں نے کہا کہانی، ہر کہانی جھوٹی نہیں ہوتی. کہانی صرف اس وجہ سے رد نہیں کی جا سکتی کہ وہ قصہ ہے یا کہانی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سند معتبر ہے یا نہیں ہے. قرآن کے اندر کئی قصے بیان کیے گئے ہیں. حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص فرمایا، خوبصورت ترین قصہ فرمایا ہے. جو کہانیاں سند کے لحاظ سے مضبوط ہوتی ہیں وہ ایمان کو تازگی بخشنے والی ہوتی ہیں. یہ کہہ کر ان کو رد کر دینا کہ یہ کہانی ہے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ کر رہا ہے اس کے ایمان کی کہانی خراب ہو گئی ہے. جو ایمان والا ہے اس کو حکم بھی سمجھ آتا ہے، نہیں بھی سمجھ آتی ہے، فضیلت بھی سمجھ آتی ہے، سنت بھی سمجھ آتی ہے، فرض بھی سمجھ آتا ہے، مستحب بھی سمجھ آتا ہے، اور قرآن و سنت میں بیان کی ہوئی کہانی بھی اس کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بن جائے. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں مولا تو کیسے زندہ کرے گا، مولا تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ فرمایا اچھا بھی دکھا دیتے ہیں. فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر. ابراہیم 4 پرندے لو، مور، مر، کبوتر اور کوا. 4 پرندے، مور، مر، کبوتر اور کوا. اور بعض روایتوں کے مطابق چوتھے نمبر پہ گیدڑ. کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان 4 کی گردنیں کاٹ دینا. ان 4 کی گردنیں کاٹ کے، گردنیں پاس رکھ کے، ان کے پرندوں کے پر اتار کے، ان کے گوشت کو نکال کے، ان کے گوشت کا کیما کر کے ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. پھر اس کیمے کو مکس کر کے اس سارے مکس کیمے میں سے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اپنی مٹھیاں بھر کے کچھ کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ کسی پہاڑ پہ رکھ دو. اور پھر کیا کرو؟ یہ پرندے ہیں، ذرا تصور کیجئے گا،
یہ پرندے ہیں، یہ بے جان بھی ہو چکے ہیں کہ مرنے سے پہلے بھی بے زبان تھے، بے شعور تھے، بے علم تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر ان بے زبانوں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دیتا ہے کہ ان کو بھی کوئی پکارے تو یہ بھی جواب دیتے ہیں رب کے اولیاء کا مقام بڑا اونچا ہے، اولیاء کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے۔ فرمایا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ابراہیم پھر ان کے تھوڑے تھوڑے حصے مختلف پہاڑوں پہ رکھو، اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے کہنا ثم ادعوهن، پھر ان کو کہنا تعالین ادھر آؤ، اے مرغ ادھر آؤ، اے مور تم بھی آؤ، اے کبوتر تم بھی آؤ، اے کبے تم بھی آؤ۔ بھائی کہاں مور، کہاں مرغ، کہاں کبوتر، کہاں کبا؟ وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو کٹ چکے ہیں، ان کی گردنیں جناب ابراہیم کے پاس ہے، ان کے پر جناب ابراہیم کے پاس ہے، ان کے گوشت کا قیمہ ہو چکا ہے، وہ قیمہ مکس ہو کر مختلف پہاڑوں پہ رکھا جا چکا ہے۔ کون سنتا ہے؟ مردے کہاں سنتے ہیں؟ میں نے کہا جو مردے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے، لیکن جن کو رب مرنے کے بعد زندگی دے دیتا ہے وہ سن بھی لیا کرتے ہیں، جواب دے دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ سن لیتے ہیں، کئی طرح مور کو بلا رہے ہیں، ملک کو بلا رہے ہیں، کوئی شرک نہیں ہو رہا۔ کون سکھا رہا ہے؟ وہ سکھا رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ سکھا رہا ہے جو خالق کے عرض و سما ہے، وہ سکھا رہا ہے جو لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ سکھا رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مردہ پرندوں کو ذرا ابراہیم جب بلاؤ گا تمہیں دکھاتا ہوں گا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، پرندے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کے اولیاء کی بڑی شان ہے، رب کے انبیاء کا بڑا اونچا مقام ہے، رب جس پہ کرم کر دیتا ہے موت اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، کیونکہ زندگی میں بھی رب کے حکم سے بندہ کسی کو جواب دیتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر بندہ جواب دے دیا کرتا ہے۔ کہا ابراہیم کو بلاؤ ثم ادعوهن، قرآن فرماتا ہے یاتینک سعیا، ابراہیم تمہارے پکارنے کی دیر ہے، تمہاری پکار ختم نہیں ہوگی، دیکھنا یہ گوشت، یہ قیمہ، یہ مکس قیمہ یہ خود ہی جدا ہو جائے گا۔ کبوتر کو پتا ہے کہ میرے اعضاء کون سے ہیں، میرے اجزاء کون سے ہیں، اور کو بھی پتا چل جائے گا میرے اجزاء کون کون سے ہیں، کبے کو بھی پتا چل جائے گا، مرغ کو بھی پتا چل جائے گا، کبوتر والے اجزاء کبوتر بن جائیں گے، کبے والے اجزاء کبے بن جائیں گے، مرغ والے اجزاء مرغ بن جائیں گے، مور والے اجزاء مور بن جائیں گے، بغیر سر کے بغیر آنکھوں کے تیرے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے، تیرے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ایسے دوڑ کر آئیں گے۔ ابراہیم نے ایسے کیا اور ایسے کر کے وہ جو علم الیقین تھا اس کو حق الیقین میں تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم یاد رکھنا تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ قرآن ہے، جناب ابراہیم کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مقام پر جو تذکرہ ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ضرور ہے، مرنے کے بعد رب قادر ہے، رب اٹھائے گا، حشر ہوگا، محشر برپا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس نے اٹھانا ہے۔ لوگ کہتے تھے رب کیسے اٹھائے گا، صدیاں بیت گئی جن کو مرے ہوئے رب کیسے اٹھائے گا؟ قرآن فرماتا ہے زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ پڑے گی ساری دنیا اٹھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ ایک ڈانٹ، ایک ڈانٹ، ایک جھڑکی، اس کا حکم ہوگا، صدیوں سے پہلے مر جانے والے رب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ رب ایسے اٹھائے گا، رب اٹھانے پر قادر ہے، رب اٹھانے پر قادر ہے۔ پھر اس حضرت ابراہیم کے خوبصورت واقعے میں ایک بہت اہم بات جو ہمیں درس کے طور پہ حاصل کرنی چاہیے۔ جناب ابراہیم نے جب یہ عرض کی نا رب کی بارگاہ میں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی بالکل یقین ہے۔ تو پھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے یقین کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کن کے ایمان کی بات ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارا ایمان کتنا تو مضبوط ہے؟ آؤ ذرا
थोड़ा सा तफक्कुर करें, इस्लाम का दर्श लें, हमारा ईमान कितना मजबूत है और अल्लाह के खलील का ईमान कितना मजबूत था। अल्लाह के खलील का ईमान कितना मजबूत था। आप कुरान पढ़ के देखें, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कई जगहों पर हजरत इब्राहिम की शान बयान हुई है। वो इब्राहिम जिनको बुत तोड़ने के जुर्म में, बुत तोड़ने के नतीजे में, हालांकि वो जुर्म नहीं था, वो हक था, बुत तोड़ने के नतीजे में जनाब इब्राहिम को जब आग में डालने की बातें करने लगे ना, कितना मजबूत ईमान है जनाब इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम के पास रब की मखलूक आ रही है, रब के फरिश्ते आ रहे हैं, कह रहे हैं जनाब इब्राहिम को रब से दुआ करें ना। पहले कहते हैं हम आपके लिए हाजिर हैं, आप जो चाहे तुम कर दे, आपको बुझा दे, इन लोगों को फना कर दे। कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कहा रब से दुआ करें। कहा दुआ जिससे करनी है वो कोई बेखबर तो नहीं है, उसको तो पता है उसका बंदा किस हाल में है। ये ईमान की मजबूती, ये कुव्वत है हजरत जनाब खलील के ईमान की। सारा शहर एक तरफ है, सारा जमाना एक तरफ है, अगरचे बुत को जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब इब्राहिम किस शान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। ये नगमा फजल गुलो लाभ का नहीं मोहताज, बहार हो के फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा जमाना एक तरफ है, सारा शहर एक तरफ है, जनाब इब्राहिम रब का खलील एक तरफ है। आग ऐसी जलाई गई, इतने दिन लग गए उस आग को जलाने में, तो उस आग के ऊपर से फजा में कोई परिंदा भी जाता ना तो झुलस कर राख हो जाता। एक खलील है और सारी फिरौन, सारा नमरूद का सारा परिवार, सारा कुंबा, सारे मुरीद, सारे मानने वाले दूसरी तरफ है, लेकिन अल्लाह के खलील के दिल में जर्रा बराबर डर नहीं है। ये मर्तबा है जनाब इब्राहिम के ईमान का। और जब खलील अल्लाह को आग में डाला जाने लगा तो हजरत इब्राहिम ने जिस अंदाज से रब पर अपने यकीन का इजहार किया है, फरिश्तों को कहते हैं मेरा रब जानता है। कुरान फरमाता है जब इब्राहिम को आग में डाला गया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए या खबरदार हमारे खलील को जरा भी तकलीफ पहुंचाई, देख इब्राहिम को कोई तपिश ना पहुंचे, ठंडी हो जा। ठंडी इतनी ना खलील को ठंड लगे, ठंडी भी सलामती वाली हो जाए, ठंडी भी सलामती वाली होना है। क्या मर्तबा है जनाब इब्राहिम के ईमान का, क्या रुतबा है। हजरत इब्राहिम के ईमान का कौन अंदाजा कर सकता है। रावी साहब फरमाता है इब्राहिम एक दिन ख्वाब देखा, 2 दिन ख्वाब देखा, तीसरे दिन भी देखा। ख्वाब क्या है, इन्नी अराफिल मना अन्नी अज़बहुक, बेटा मैं तुझे ज़बह करता हूं। मेरे ख्वाब में रोज ये बात आती है, तू नीचे है, तेरी गर्दन है, तेरे बाप का हाथ है, उस बाप के हाथ में छुरी है, इकलौता बेटा है, बुढ़ापे में आखिरी उम्र में रब ने अता किया है और हुक्म हो रहा है उसको ज़बह करना है। अरे ईमान की मजबूती देखो तो सही जनाब खलील के ईमान की मजबूती। हम लोग क्या चीज है, हमारा ईमान क्या चीज है। जनाब इब्राहिम को हुक्म होता है अपने बेटे को हमारे नाम पे कुर्बान करना है। बेटे को फरमाते हैं क्या ख्याल है, रब का तो हुक्म ये है बेटे के ईमान पर भी कुर्बान जाए। जवाब मिलता फरमाई मातों पर, सिर्फ ज़बह नहीं बाबा जाना जो करे बेटा सब्र करके दिखाएगा, आपका बेटा आपका बेटा है। मैंने कहा जिसका ईमान इतना मजबूत हो वो अर्ज कर रहा है मौला मैं इसलिए ये वाकया देखना चाहता हूं कि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए, मैं इसलिए ये जिंदा करने का वाकया इसलिए देखना चाहता हूं जिसके ईमान का ये आलम हो, जिसके ईमान का ये आलम हो जो रब की बारगाह में अर्ज करे मालिक करीम इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम। आज अपने बच्चों को, अपनी बीवी को एक रात घर में अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती हमारी, कहीं अकेला भेजने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे आफरीन है उस खलीलुल्लाह के ईमान पर। हुक्म होता है इस लाडले बेटे को जो उम्र के आखिरी हिस्से में मिला है, इब्राहिम इसको और इसकी अम्मा को ऐसे बयाबान में छोड़ाओ जहां ना कोई साया हो, ना कोई हमसाया हो, ना पानी हो, ना पीने की कोई चीज हो, ना खाने की कोई चीज हो। जनाब इब्राहिम के ईमान को 1000 सलाम है। अर्ज करते मौला जैसा तूने कहा था इब्राहिम ने कर दिया, अपनी औलाद को वहां छोड़ा, बीमारी गई जहां कोई खेत नहीं है, जहां कोई काश नहीं है,
لیکن ابراہیم کو رب نے آنے والے وقت پر مطلع کر دیا. ابھی وہاں پر کوئی منظر نہیں تھا، لیکن دعا میں لفظ کیا ہے؟ عند بیتک المحرم. ایک وقت آئے گا یہاں تیرا حرم تعمیر ہو جائے گا، یہاں کعبہ ہوگا. یہ رب کے پیاروں کی شان ہوتی ہے. رب نے علم غیب بھی عطا فرماتا ہے، آنے والے وقت سے پہلے ان کو علم بھی عطا فرماتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد ان کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے. رب ان کو پکارنے والوں کی صدا بھی سنا دیتا ہے. جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو وہ کہتا ہے مولا میں اس لیے یہ واقعہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ قابل غور ہے ہمارے لیے، یہ قابل غور ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہم اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک ایمان برباد ہو چکا ہوگا. شام کے وقت مومن ہوگا، صبح تک وہ ایمان سے نکل چکا ہوگا. خدا کی پناہ ہے کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا. پچھلے زمانوں میں لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا تھا لیکن ایمان مضبوط ہوتا تھا. آج علم زیادہ ہے لیکن ایمان کی فکر کس کو ہے؟ خوش نصیب ہے جن کو فکر ہے، ساتھ سلام ہے ان کو جن کو فکر ہے. لیکن بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ایسے جن کو اب ایمان کی فکر اٹھتی جا رہی ہے. اللہ کے خلیل تو کہیں کہ میں ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور میں اور آپ ہم کو اس طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے کہ ایمان مضبوط کرنا کیسے ہے. کہیں ایسا نہ ہو جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں. علماء فرماتے ہیں ڈر ہے کہ شیطان اس کا ایمان برباد نہ کر دے آخرت کے وقت. جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ آج ہم کس چیز کی حفاظت کا سوچتے ہیں؟ یہ ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کا سوچتا ہے تو اس پر آفرین بھی ہے، تحسین بھی ہے، اس کو سلام بھی ہے. لیکن اگر صرف پیسے کی حفاظت ہی یاد آتی ہے، کاروبار کی حفاظت کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، دنیا کی حفاظت کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، تعلقات کی حفاظت کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور ہے. ارے آپ نے آدھا قرآن پڑھا، آپ نے صرف یہ پڑھا اللہ غفور ہے. آپ یہ کب پڑھیں گے اللہ جبار بھی ہے؟ آپ یہ کب پڑھیں گے کہ شیطان کہتا ہے میں ان کو بچا دوں گا؟ آپ یہ کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید تو ہر طرح کی ہدایت دیتا ہے. اس لیے آج ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا طریقہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ایمان مضبوط کرنا ہے، سنیے میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں ایک طرف ہوں، میری شریعت ایک طرف ہو. جب میری شریعت اور اس کی خواہش کا ٹکراؤ ہو جائے تو اپنی خواہشوں کو لات مار کے میرے حکم پہ عمل کر جائے اور دیکھیں اس کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے. اس کی خواہشیں میرے حکم کے آگے رکاوٹ نہ بن سکے. کیا طریقہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کو اس وقت تک ایمان کی کاملیت مل نہیں سکتی جب تک اس کو اس کے ماں باپ، بال بچے، دنیا جہان سب سے بڑھ کر رب کا محبوب نہ ہو جائے، حضور سب سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا درس ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت کا کچھ مختصر سا حصہ ہم نے سنا، ایک دو واقعہ سنا، اور حضرت ابراہیم کی ایک دو نصیحت بھی میں عرض کروں تاکہ ہم جن کی شان سن رہے ہیں ان کی سیرت کو اپنا کر بھی رب کی برکتیں حاصل کریں. حضرت ابراہیم قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قرآن نے ان کا یہ جملہ نقل کیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ، لوگوں رب کی عبادت بھی کرو اور رب سے ڈرو بھی، تقویٰ بھی اختیار کرو، عبادت کرو، نیکی کرو. آنے والے دن قربانی کے دن آ رہے ہیں، حاجی حج پر جا رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. حاجی حج پر کچھ پہنچ گئے، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے اور اس میں بھی یاد خلیل ہے. اور جو قربانی کا عظیم الشان موقع آتا ہے جس میں ان غریبوں کو، ان بیواؤں، بے کسوں، بے نواؤں کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے جن کو ایک سال بعد نصیب ہوتا ہے.
یہ بھی جناب ابراہیم کی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانیاں تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم کے اس حکم پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو. قربانی ذوالحج میں ہوتی ہے، حج ذوالحج میں ہوتا ہے، اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذوالحج کے پہلے 10 دن ایسے ہیں کہ بندہ سارا سال کسی اور دن میں کوئی نیکی کرے وہ ایک طرف ہے، لیکن ان دنوں میں نیکی کرے اس کا رتبہ اس سارے سال سے اللہ زیادہ فرما دیتا ہے. یہ اتنے اہم دن ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات ان کی 9 راتوں میں سے 10 راتوں میں سے ہر رات کے اندر رب کی بارگاہ میں قیام کرنا، عبادت کے لیے کھڑے ہونا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. 9 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے، 10واں دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان دنوں کی نیکی رب کی بارگاہ میں دوسری نیکیوں سے بڑی ہے. رمضان کا رتبہ تو پھر آگا ہے نا، اس کے علاوہ دنوں کی بات ہو رہی ہے. ان 10 دنوں کی نیکی اور دنوں کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے. ان 10 دنوں کا روزہ، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے. ان 9 دنوں میں حضور عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے، اور ان 9 دنوں کے بعد 10واں دن جب آتا ہے تو وہ یوم النحر ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کے والد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم النحر کے دن ذوالحجہ کے 10ویں تاریخ کو رب کی بارگاہ میں ہر عمل سے بڑھ کر سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ رب کے نام پر قربانی کرے. فرمایا قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. فرمایا یہ قربانیاں قیامت کے دن آئیں گی اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ. شارحین لکھتے ہیں کیا مقصد ہوگا اس طرح ان قربانیوں کے آنے کا؟ فرمایا کہ قربانیاں قربانی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن سواری بن کر آئیں گی جن پر بیٹھ کر وہ آرام سے پل صراط کو پار کر جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. کتنے بال ہیں؟ آج کے بڑے جدید ترین سسٹم کیلکولیٹر بھی جواب دے جائیں گے. اتنا عظیم عمل ہے، فرمایا ایک ایک بال پر رب کی بارگاہ سے ایک ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے. اور پھر فرمایا سب سے افضل قربانی کون سی ہے؟ جو فربا ہو، صحت مند ہو اور وہ بیش قیمت ہو، انسان خوش دلی سے قربانی کرے. فرمایا فتیبوا بہا، فرمایا ان کو جب ادا کرو تو خوش دلی سے قربانی ادا کرنا، کیونکہ ان کا اجر بڑا ہے، ان کا رب کی بارگاہ میں مقام بڑا ہے. یہ پل صراط پر سواریاں بننے والی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے نا، قبول کس کی ہوتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا رب کی بارگاہ میں قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کی بارگاہ میں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر انسان کے ذہن میں دکھاوا بیٹھا ہوا ہو تو پھر وہ چاہے 30,000 کا 25,000 کا حصہ ڈالے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اور اگر اخلاص ہو تو پھر 5 کروڑ کا جانور بھی اس کے لیے اجر اور ثواب کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا. اخلاص ضروری ہے. چھوٹے عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہے، بڑے عمل میں اخلاص ہو تو رب کی رحمت بھی بڑی نصیب ہوا کرتی ہے. اخلاص بہت ضروری ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حضرت ابراہیم کی تربیت ہے، یہ حضرت ابراہیم کی نصیحت ہے. آج ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر سنا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، معراج کی شب جب حضرت ابراہیم کی حضور سے ملاقات ہوئی نا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے اس عظیم الشان پوتے امام الانبیاء سے عرض کیا اپنی امت کو ابراہیم کا سلام کہنا، اور کہنا جنت کی زمین جو ہے نا بڑی زرخیز ہے. جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور میدان ہے، پاکیزہ ہے، اور اس زرخیز زمین میں فصل اگائیں، اور فصل اگانے کے لیے پڑھا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. فرمایا جو دنیا میں رہ کر یہ تسبیح پڑھتا جائے گا جنت کی زمین اس کے لیے باغبند کی جائے گی. یہ حضرت ابراہیم کی نصیحت بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کا ایمان کی مضبوطی، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہمارے سامنے ہے، آپ کی جو نصیحتیں ہیں، آپ کی جو وصیتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق بخشے، خوش دلی سے قربانیاں کریں، اپنا حساب کتاب کریں کس پر قربانی واجب بنتی ہے، الگ سے مسئلہ پوچھنا چاہیں تو مل کر الگ سے مسئلہ پوچھ لیں، جیسے ہر سال بیان کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس موضوع پر بات ہوگی، تو خوش دلی سے قربانی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا، اس کی راہ میں ایک دیں گے تو وہ کتنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا، اور جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔